السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو اور چینل ویلیج فنٹازی۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے چنے کے بارے میں۔ عربی میں چنے کو ہمس، فارسی میں نخود، گجراتی میں چنیا، مراٹھی میں ہرے بھرے، سندھی میں بوگڑا، بنگالی میں چھوٹا ایٹ، پنجابی میں چھولے یا چنے اور انگلش میں گرام کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مشہور دانہ چنا ایک مشہور غلہ ہے۔ اس کا رنگ سرخ و زرد اور ذائقہ پھیکا و سوندا ہوتا ہے، اور اگر اس کو پیس لیا جائے تو یہ بیسن یا جسے چنے کا آٹا کہا جاتا ہے وہ بن جاتا ہے۔ چھلکا اتار کر اس کو رگڑ لیا جائے تو چنے کی دال کہلاتی ہے۔ چنے اور دال کو پکا کر بغور نخوش استعمال کیا، اس کا سالن وغیرہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مقامی پیدائش کے حساب سے پاکستان میں بکثرت، پنجاب اور سندھ میں، ہندوستان میں پنجاب کے علاوہ یو پی میں بھی کافی مقدار میں کاشت کیا جاتا ہے۔ مزاج کے حساب سے سبز چنا گرم تر درجہ اول، خشک چنا گرم خشک درجہ دوم میں آتا ہے۔ اور اگر اس کے استعمال کی بات کریں تو چنے کا آٹا بنا کر روٹی بھی پکائی جاتی ہے، چنے کو سالن بھی اس کا پکایا جاتا ہے، اور اس کی چاٹ وغیرہ میں بھی چنا کافی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے بیسنی روٹی کہا جاتا ہے، جو اس کی روٹی پکائی جاتی ہے چنے کے آٹے سے۔ اس کے علاوہ دوسرے طریقوں سے مٹھائی اور بسکٹ بھی اس سے بنائے جاتے ہیں۔ اس کے آٹے سے، چنے سے بنائی ہوئی غذائیں لذیذ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ غذائیت بخشنے کے لحاظ سے چنا گیہوں سے دوسرے درجے پر ہے، لیکن یہ نفاق اور ثقیل ہے، نوز پیدا کرتا ہے، لہذا ضعف باہ کے مریضوں کے لیے آٹے کا حلوہ بنا کر دیا جاتا ہے۔ یہ خلط صالحہ پیدا کرتا ہے، بدن کو موٹا کرتا ہے۔ چنے کے ساندہ کو شہد سے شیریں کر کے آواز کو صاف کرنے کے علاوہ ادرار بول اور حیض کے لیے پلایا جاتا ہے۔ مدر بول ہونے کی وجہ سے مرد سوزک میں آرد نخود بیسن، اس کا جو آٹا ہوتا ہے کہ خساندہ کو بار بار پلانے سے پیشاب بکثرت آ کر جو پیشاب کا انفیکشن وغیرہ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بدن چہرے کا رنگ نکھارتا ہے، خارش اور جو ہوتی ہے خشک خارش ہو یا تر خارش ہوتی ہے اس کو یہ زائل کرتا ہے، اور اس کا جو خارش کو زائل کرنے کے لیے جو تھوڑا سا بیسن لینا ہے اور مہندی لینی ہے، اس کے برابر اس کا اپٹن بنا کر اگر اس سے لگایا جائے تو اس سے رنگت بھی نکھر جاتی ہے اور خارش ختم ہو جاتی ہے۔ ایک احتیاط یاد رکھیں کہ چنے سے بنائی ہوئی غذائیں بکثرت کھانے سے مثانہ کی پتری اور پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے ایک حساب سے اس کا استعمال رکھنا چاہیے۔ واحدت اس کا کھار بدہضمی، درد شکم اور قبض میں بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ کھار جو اس کی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ چنے کے پودوں پر صبح کے وقت ایک سفید چادر بچھا دی جاتی ہے جو کہ ان پر پڑی ہوئی اوس کو جذب کر لیتی ہے۔ پھر چادر کا یہی عمل 21 بار 21 دن تک یہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو پانی میں دھو کر پانی آگ پر خشک کر لیا جاتا ہے۔ جو چیزیں باقی رہ جاتی ہے وہی اس کی کھار چنا کہلاتی ہے۔ اس کا ذائقہ کافی کھارا ہوتا ہے، اور اس کے جو چنے کا اگر نفع خاص کی بات کری جائے تو یہ مکوی باہ ہے، مدر بول ہے، اور یہ بدل ہے لوبیا اور ترمز کا۔ مسلح کے حساب سے خشخاش، زیرہ، سویا اور گلقند مضر ہے، یہ دیر ہضم ہوتا ہے، اور کیمیاوی اجزاء کے حساب سے اس میں اوگزلک ایسڈ اور جو کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، جبکہ حرارے کیلوریز نہیں ہوتے، اس لیے موٹے افراد کو یہ مفید ہے۔ یہ بھوک کو بھی کم کرتا ہے۔ مقدار خوراک بقدر ہضم۔ چنا کی کھار کی جو خوراک ہے وہ 1 سے 3 معاشرے تک استعمال کی جاتی ہے۔ ذاتی تجربہ میں کچھ حکمہ لکھتے ہیں کہ شدید درد گردہ میں چنے کا جو شاندار پلانے سے فوراً درد ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر کا چھلکا کشر چنا جو ہوتا ہے وہ خساندہ مرض جرثومہ میں بے حد مفید ہے۔
کچھ لوگ جو وزن بڑھانے کے مطلب جو بہت دبلے پتلے ہوتے ہیں ان کا اکثر کہا جاتا ہے کہ رات کو چاہے کچھ 10-12 چنے جو ہے پانی میں یا دودھ میں ڈبو دیں اور صبح کو نہار منہ اٹھ کر اس کو جو ہے کھا لیا جاتا ہے. اس سے جو ہوتا ہے کہ آپ کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے اور جو کمزور چھاتی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی چھاتی بھی کافی صحت مند ہو جاتی ہے. یہ اکثر جو لوگ آرمی وغیرہ میں چھاتی کی جو چیسٹ کی چوڑائی کی وجہ سے رہ جاتے ہیں ان کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ یہ استعمال کریں جس سے ان کی چھاتی کی چوڑائی پوری ہو جاتی ہے. تو یہ تھی دوستوں کچھ چیزیں چنا کے بارے میں جو ہم نے ابھی ڈسکس کی. کائنڈلی ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والے اگلے تمام ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچی رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.